مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، گلی گلی اب گونج رہی ہے اس کی ہی آواز، سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے جس کی پرواز، مظلوموں کا نعرہ ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ ظلم کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، ظلم کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، باطل کے طوفان کی راہ میں وہ اونچی دیوار، دیکھو حق کی عظمت کا ہے وہ روشن مینار، باطل سے ٹکراتا ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، 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 مظلوموں کا ساتھی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، واجب الاحترام بزرگوں، میری محترم ماؤں، بہنوں،
عزیز تحریکی ساتھیوں، یوتھ، ملینیلز، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، اسکولوں کے بچے بچیوں، زندگی کے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے اکابرین، جو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، ان سب محترم شخصیات کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض۔ یوں تو میں نے کوشش کی کہ تمام لوگوں کو مخاطب کروں، لیکن خاص طور پر تاریخ کے جو طالب علم ہیں اور فلسفے، سوشل سائنسز سے جن کا تعلق ہے، خصوصاً وہ میری باتیں اگر سنیں اور غور سے سنیں، اور طلبہ طالبات، اسٹوڈنٹس، بار بار کہتا ہوں، جو آپ کرتے نہیں، بہت قلیل تعداد ہے جو کرتی ہے، جو میری بات مانتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ الطاف بھائی جو درخواست کرتے ہیں کاغذ اور قلم لے کر اہم پوائنٹس کو نوٹ کرنے کی، تو وہ ہمارے پاس تو ریکارڈ ہو جاتی ہے، ہم ریکارڈ کو نکال کے سن لیں گے۔ بسا اوقات ریکارڈڈ پروگرام کھو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر آپ کے نوٹس اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ اسے بہتر طور پر محفوظ جگہ پہ رکھیں، تاکہ ایسی صورت میں آپ ان نوٹس سے کو نکال کر واپس، یعنی ان نوٹس کو نکال کر جو بات آپ بھول گئے ہیں یا تاریخ بھول گئے ہیں، تو ان نوٹس کو نکال کر پڑھیں تو وہ آپ کے کام آئے گی۔ معزز خواتین و حضرات،
تاریخ آج کا لیکچر میں یہ بتا دوں کہ جو میرے لیکچرز کا تسلسل ہے، آج کا لیکچر اس تسلسل کی کڑی نہیں ہے، بلکہ موجودہ صورتحال کے تحت آج میں اپنے اس تسلسل سے بیان کیے جانے والے لیکچرز کے تسلسل کو جاری نہ رکھ سکوں گا۔ آج میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کروں گا۔ ہر دور میں ہسٹری، تاریخ لکھی پڑھی جاتی ہے۔ تاریخ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تاریخ وہ ہوتی ہے جو اپنے بادشاہوں، نوابوں، جاگیرداروں، شہنشاہوں، شہزادوں کی تعریف و توصیف میں لکھی جاتی ہے، اور وہ بھی زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اور ایک تاریخ کا دوسرا پہلو ہوتا ہے جس کو غیر جانبدار یعنی امپارشل رائٹرز کرٹکس، نقاد، ہسٹورینز، تاریخ داں، فلاسفرز اپنے شعبے کے آئینے میں دیکھ کر جو سچ نظر آتا ہے اسے وہ بیان کرتے ہیں۔ اب اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سی تاریخ درست ہے اور کون سی تاریخ غلط ہے۔ میں نے پاکستان میں پہلی جماعت سے لے کر اپنی تمام تر تعلیمات کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ جب ان چیزوں پہ غور کیا تو
میں نے فیصلہ کیا کہ میں تاریخ کے وہ تلخ حقائق قوم کے سامنے بیان کروں گا جو قوم کے سامنے بیان نہیں کیے جاتے. مثال کے طور پہ میں نے اپنے تاریخی لیکچرز میں باقاعدہ تاریخ کے حوالے دے کر ثابت کیا کہ علامہ اقبال جنہیں تصور پاکستان کا خالق کہا جاتا ہے وہ پاکستان بنانے کے خلاف تھے. اب آپ تضاد یہاں دیکھیے کہ ایک فرد جو شاعر تو ہے، اچھا شاعر ہے، بڑا شاعر ہے، یہاں تک بات درست ہے، لیکن اس سے یہ تاریخ منسلک کر دینا کہ اسے پاکستان کا حامی بلکہ خواب دیکھنے والا بنا کر اسے پاکستان کے رہنماؤں میں شامل کر لیا جائے، جبکہ اس کا انتقال بھی 39 میں ہو گیا تھا. 38-39 مختلف روایات میں آتا ہے. لیکن ہمارے بچے پڑھتے ہیں کہ وہ پاکستان، تصور پاکستان کے خالق، ہاتھ اٹھاتے ہیں بچے، مس، میڈم، سر، علامہ اقبال. وہ تو وہی پڑھیں گے جو انہیں پڑھایا جائے گا، وہ تو وہی سیکھیں گے جو انہیں سکھایا جائے گا. جس ملک کی تاریخ جھوٹ پر مبنی ہوگی وہاں کے لوگ جھوٹے کاذب پیدا ہوں گے، اور جس ملک میں کتنے ہی تاریخ کے تلخ حقائق کیوں نہ ہوں وہ پڑھائے جائیں گے تو وہ بچے پڑھنے والے سچے اور حقائق جاننے والے بھی ہوں گے، اور جب بولیں گے سچ بولیں گے. مثال کے طور پہ برطانیہ میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کب کہ برطانیہ نے کس کس ملک پر قبضہ کیا اور آج ملکہ تک ہندوستان کے جلیان والا باغ کا جو سانحہ ہوا تھا اس کی یادگار پر ننگے پیر یعنی چپلے جوتے اتار کر بغیر جوتے اور چپلوں کے اس یادگار پر احتراماً جاتی ہے اور افسوس کا اظہار کرتی ہے. یہ ہوتا ہے سچ، اور ایسے ہی قومیں ترقی کرتی ہیں. معزز خواتین و حضرات، میری باتیں خشک
ضرور ہوں گی. بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے میرا، لیکن اسی میں آپ کو بس کسی نہ کسی طرح سے ڈائجسٹ کرنا ہے. تبھی میں آگے بڑھ سکوں گا. اسی طریقے سے پاکستان بنا. بانی پاکستان کی اس مرتبہ تو فوجی حکومت نے ان کی برسی کا دن بھی نہیں منایا 11 ستمبر کو. اگر اس فوجی حکومت کا بس چلے تو یہ کسی طیارے سے فوجی پیٹرول کی ٹنکی کو چیٹسن کر کے، یعنی گرا کر، اس کو چیٹسن کہتے ہیں، گرا کر مزاری کو نیست و نابود کر کے اسے حادثہ قرار دے دے. مائٹ از رائٹ کا اصول چلتا چلا آ رہا ہے، اور ہر ظلم و جبر کے دور میں مائٹ از رائٹ کا اصول ہی چلتا ہے. عراق میں امریکی فوجوں نے بلا جواز حملہ کیا. عراقی تیل کی تنصیبات پر قبضہ کر لیا. عراق کی حکومت کو گرا دیا. صدام حسین کو پھانسی دے دی. اور کچھ امریکی فوجی یہ سمجھے کہ مکمل چھوٹ مل گئی ہے، تو انہوں نے عراقی مردوں پہ بھی تشدد کیا اور عورتوں کے ساتھ زنا کے مرتکب ہوئے. تو امریکہ نے ان عراقی عورتوں کی عزت پامال کرنے والوں کو سزائے موت دی. جبکہ ہاں ہمارے ملک میں 93,000 نشان حیدر ہتھیار ڈالنے والے کلمہ گو قرآن مجید پڑھنے والی قوم کی ماں بہن بیٹی کو قتل، ذبح، ظلم و بربریت کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ ان کلمہ گو بیٹیوں کا زنا تک کیا. اور شام کو ملٹری میس میں جب لوگ جنگ سے واپس آتے تھے، افسران
تو جام کھلتے تھے، پھر جام کے مزے لے لے کر شربت شیریں کے مزے لے لے کر مدہوش ہو کر پوچھا جاتا تھا ایک افسر دوسرے افسر سے، دوسرا تیسرے سے، آج کتنی تو نے، تیرا اسکور کیا رہا آج؟ مقصد یہ نہیں تھا کہ آج تو نے کتنے بنگالیوں کو مارا، مقصد یہ ہوتا تھا کہ آج تو نے کتنی بنگالی عورتوں کی عصمتیں لوٹی۔ کوئی داستان سناتا تھا اپنی، کوئی اور داستان سناتا تھا، کوئی کہتا تھا آج تو میں نے کمال ہی کر دیا، 5 سال کی بچی سے لے کے 80 سال کی عورت تک 9 عورتوں کے ساتھ میں نے زناکاری کی ہے۔ پھر اس کو شاباشی کے طور پہ دیگر افسران ایک اور گلاس جام شیریں کا بھر کے دیتے تھے۔ ایسی فوج تاریخ انسانی میں، خصوصاً اسلامی تاریخ میں، 93,000 کی تعداد میں کبھی کسی مسلح فوج نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اور جو مظالم انہوں نے ڈھائے اس کا تذکرہ تو میں اپنے لیکچرز کے اندر تفصیل کے ساتھ کروں گا۔ لیکن ماں بہن بیٹی یوں کی عصمتیں لوٹنے والی فوج، ان کے سربراہان آج ہم ایک زینب، عائشہ، فلاں بیٹی کے افسوسناک واقعے پر دکھی ہوتے ہیں، آنسو آتے ہیں، رونا آتا ہے، دل دکھتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جہاں گھر گھر ہر دوسرے گھر کئی بیٹیوں کی عصمتیں لٹی ہوں، اور اس فوج نے، جس کو پاکستان کی فوج کہا جاتا ہے، اس نے لوٹی ہو، اس کو پاک فوج کہنا غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے۔ اور جو ایسی فوج کو پاک فوج کہے گا وہ منافق ہوگا، اور منافق پر لعنت ہوتی ہے، جھوٹوں پر لعنت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ اسی لیے یہ فوج اب تک جتنی دنیا بھر میں ذلیل اور رسوا ہوئی ہے، آگے چل کر اس سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہوگی۔ دنیا کی، مجھے جو سن رہے ہیں ان سے سوال پوچھ سکتا ہوں، پھر آگے بڑھوں؟ سوال پوچھوں؟ سوال پوچھوں؟
کا مطلب یہ ہے کہ آواز یا تو دیر سے پہنچ رہی ہے یا آ نہیں رہی. سوال پوچھوں؟ پوچھوں پوچھوں پوچھوں؟ جلدی سے بتائیے اس ملک کا نام جس ملک کی فوج تعمیراتی کام کر کے ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا کر انہیں فروخت کرتی ہو، جو سیمنٹ بناتی ہو، جو شکر بناتی ہو، جو گوشت بیچتی ہو، جو گوشت بیچتی ہو، جو صابن بناتی ہو، اور کون سی ایسی چیز ہے جو فوج نہیں بناتی؟ ہیروئن یہ بناتی ہے، چرس یہ بناتی ہے، گانجا، افیم، شراب، ہر چیز یہ بناتی ہے. فوج مقدس. شرم آنی چاہیے ان ملاؤں کو جو کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر یقین رکھتے ہیں. تم ملا لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی المنافقین. تم منافق ہو، تم مکار ہو، عیار ہو. تم لوگوں کو سارے علماء سو کو پکڑ کر ایک جیل ان کے لیے نہیں بلکہ ساری جیلیں خالی کرا کے اس میں بند کر دیا جائے تو 99% ملک سے جرائم، چوری، چکاری، زنا سب ختم ہو جائے گا. اتنے مکار ہیں یہ، اتنے عیار ہیں. کہتے ہیں فوج کسی اور ملک کی تو نہیں ہے، فوج ہمارے ملک کی ہے. اگر ماں بہن بیٹیوں کی عصمت دری کر رہی ہے تو کسی اور ملک کی تو نہیں کر رہی. کہتے ہیں کہ اپنے ہی ملک کی تو کر رہی ہے. بے غیرت، بے شرم، کس منہ سے تم یہ کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ آج بلوچستان میں، آج صوبہ سندھ میں، پچھلے دنوں قبائلی علاقوں میں لاکھوں پشتونوں کا خون کر دیا انہوں نے اسلام کے نام پر. اور اسلام زندہ باد کے چیمپئن آج بھی بنے ہوئے ہیں. یہ انہوں نے ہزاروں بلوچوں کا قتل کر دیا، ہزاروں سندھیوں کا قتل کر دیا، مہاجروں کا قتل کر دیا. پھر بھی دہشت گرد الطاف حسین بولتے ہیں کہ الطاف حسین تجزیہ نگار. الطاف حسین تو دہشت گرد ہے. تو کیسے بچ گیا سالے؟ دہشت گرد بول رہا ہے تو ہیں؟ چلو بھائی، اگر تمہاری عمر چھوٹی تھی تو جو بڈھے ہو گئے ہیں، وہ جو دہشت گرد بول رہے ہیں، وہ کیسے بچ گئے؟ مخالفت کرنے والے ایسے لوگ
آج بھی مخالفت کر رہے ہیں جو کل بھی کرتے تھے، وہ کیسے بچ گئے؟ شرم نہیں آتی؟ لعنت ہے تمہاری 5 وقت کی نمازوں پر. خدا کو دھوکہ مت دو. پہلے کم عذاب آیا ہے ملک پہ، ملک 2 لخت ہو گیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ظالموں، جابروں، منافقوں، جھوٹے اللہ رسول، جھوٹا نام لیتے ہو اللہ کا، رسول کا، جھوٹے قرآن اٹھاتے ہو، مکاروں عیاروں. ایک نام بتائیے. میں نے سوال پوچھا تھا کس ملک کی فوج سیمنٹ کا، بجری کا، پانی بھرنے کا کیا کہتے ہیں، واٹر ٹینکر کا، سیمنٹ، بجلی، اور مکانات کا، پلازوں کا، دلیا، انڈے، مچھلی، گوشت. اب گوشت کس کا ہوتا ہے؟ جب سے انہوں نے سنا، بھائی دیکھو میں الزام نہیں لگا رہا، اپنے خدشے کا اظہار کر رہا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جب سے فوج نے گوشت بنانا شروع کیا ہے، لاہور سے آدھے گدھے غائب ہو گئے آدھے. یہ کسی سے ہی پوچھ لیجیے آپ. اب آپ کاغذ اور پینسل نکال کر رکھیے. آپ نے جواب نہیں دیا نا کس ملک میں بناتے ہیں، کون سا ملک بناتا ہے یہ ساری چیزیں؟ او بھائی کون سا ملک بناتا ہے؟ آپ جواب تو دیجئے. پاکستانی فوج. نہیں، پاکستانی فوج کے علاوہ کون سی ملک کی فوج بناتی ہے یہ ساری چیزیں؟ انہوں نے تو ایمان سے بکرا منڈی بھی کھولی ہوئی ہے اور دیگر چیزوں کی بکری منڈیاں بھی کھولی ہوئی ہیں. اگر یقین نہیں ہے تو اس کا بھی ثبوت دے دوں گا. آپ تو ثبوت چاہتے ہیں نا، لیکن مانتے گا میں ثبوت دینے کے باوجود بھی، سوائے گالیاں دینے کے. جب کسی کے پاس جواب نہ ہو گالی دے دو. پاکستانی جواب دے رہے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں پاکستان کے علاوہ کوئی اور ملک بتائیے تاکہ میں آگے بڑھوں. کوئی نہیں بھائی. چلیے شکر ہے آپ نے بولا تو کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. آپ مجھے بتائیے پاکستان میں جمہوریت ہے یا فوجی کریسی ہے، فوجی حکومت ہے 73 سالوں سے، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی؟ اور اتنے عیار اور مکار یہ ISPR کے فوجی، یہ میجر جنرل تک کے عہدے پہ ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ فوج بالواسطہ یا بلا واسطہ حصہ نہیں لیتی. لینا تھا تم فوجی افسران پر جو جھوٹ بولتے ہو قوم سے. عیار ہو تم، مکار ہو.
الطاف حسین کے علاوہ تو کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں ہے جو فوج کو اس طرح پکار سکے. بڑے ڈر ڈر کے نام لیتے ہیں. کیا ہم 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 عمران خان کے خلاف نہیں ہیں, ہم تو عمران خان کے کیا کس کے ہم عمران خان کے جو لانے والے ہیں ان کے خلاف ہیں, جو سہولت کار ہیں ان کے خلاف ہیں. عمران خان سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, ان کے لانے والوں سے ہماری لڑائی ہے. ابے جب اتنا بول دیا تو اور منہ سے بولا نا مرد کی طرح سے کہ ان کے لانے والے فوجی ہیں, فوجی افسران ہیں, پوری فوج نہیں, فوجی افسران, فوجی جرنیل, ISI بولو. کہنے لگے کہ وہ قائد کیا ہوتا ہے, قائد. بولا یہ قائد واحد کیا ہوتا ہے, بس چیئرمین پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. آج ملک میں کون ہے جو قائد نہیں ہے, ذرا بتائیے. کس جماعت کا قائد نہیں ہے, بولے. بولے کس جماعت کا قائد نہیں ہے آج. تھوک کے چاٹ رہے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں. الطاف حسین بہار سے لندن سے بیٹھ کے کیوں چیختا ہے, لندن سے بیٹھ کے تقریر کیوں کر رہے ہو, اور اب سینکڑوں لوگ لندن سے بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں تو وہ جائز ہو گیا, وہ جائز ہو گیا. اب برا نہیں لگ رہا لندن سے تقریریں ہو رہی ہیں. الطاف حسین کو تو کہتے تھے بزدل ہے, چلو بھائی الطاف حسین بزدل ہے. آپ بہادر ہو تو جاؤ نا پاکستان, وہاں کھڑے ہو کے لاہور مینار پاکستان پہ ذرا یہ کہو تو ہم فوج کے خلاف ہیں, بولو. کیوں نہیں بولتے؟ اتنے ڈرپوک ہیں کہ ابھی تک ان کے منہ سے الطاف حسین کا نام نہیں نکلا کہ واحد ہم نے زندگی میں ایک شخص دیکھا ہے الطاف حسین جو پہلے دن سے فوجی راج وڈیرا شاہی ایبسلیوٹ یعنی بے تحاشا کا سرمایہ دارانہ نظام, ان کنٹرول, جس کو کہتے ہیں ان کنٹرولڈ کیپٹلزم, بے لگام کیپٹلزم, بے لگام ان کنٹرولڈ کیپٹلزم, بے لگام کیپٹلزم کا خلاف ہے, وڈیرا ازم کے خلاف ہے, جو ہاریوں, کسانوں, مزدوروں پر ظلم کرتے ہیں. فوج کا کام سرحدوں کا دفاع کرنا ہے, سیاست میں مداخلت. جس فوج نے قرآن پر حلف لیا, جس فوج نے حلف لیا کہ میں کبھی سیاست میں بالواسطہ یا بلا واسطہ حصہ نہیں لوں گا, جس دن اس نے سیاست میں بالواسطہ یا بلا واسطہ حصہ لیا وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا. جتنی بڑی پوسٹ اتنی بڑی سزا.
کیا خیال ہے؟ جتنی بڑی فوج، جتنی بڑی نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی. صحیح ہے. پاکستان میں جمہوریت ہے یا فوجی حکومت 73 سالوں سے؟ بتائیے. قائد اعظم کو مروا دیا انہوں نے، لیاقت علی کو مروا دیا، محترمہ فاطمہ جناح کو مروا دیا، پھر تو مکمل فری ہینڈ مل گیا فوج کو، اور آج تک فری ہینڈ چل رہا ہے. دنیا کو گالیاں دے لو، نعوذ باللہ. یعنی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مولوی پھر جائیں اللہ رسول کا نام لے کے فوج کی غلط باتوں کی حمایت کریں. قرآن کا حلف، نماز روزے کا کی جو برکات ہوتی ہیں، اس عہد کو اللہ سے توڑ کر فوج کی شان میں قصیدہ پڑھ کر کافر ہو جائیں، ملحد ہو جائیں. وہ ٹھیک ہے. الطاف حسین برا ہے، الطاف حسین سچ کہتا ہے. کوئی لاؤ الطاف حسین ایسا جیسا ہے مائی کا لال تو لے کر آؤ. کیا تیسری بڑی جماعت ملک کی بنایا، ووٹوں سے بنایا، الیکشن میں حصہ لے کر بنایا، تمام تر دھاندلیوں کے باوجود بنایا. بولا گن پوائنٹ پہ ووٹ لیتے تھے، گن پوائنٹ پہ. ابے تمہاری فوج بھی لگی ہوئی تھی، بلال اکبر لگا ہوا تھا خود، ساری فوج اندر تھی، پھر بھی جیت کے دکھایا ہم نے الیکشن. آج بھی ایک ایک مہاجر کے گھر پہ جا کر قرآن رکھ کے پوچھو، چاہے جماعت اسلامی کا گھر ہو یا جمعیت العلماء پاکستان کا یا پی ٹی آئی کا، ایک نہ ایک وہاں ضرور تمہیں ملے گا جو کہے گا میں صرف ایک ہی کو لیڈر مانتا ہوں، قائد مانتا ہوں، وہ الطاف حسین ہے. ورنہ میرے پیارے، میری پیاری بہنیں، مائیں، بزرگ ہر گھر میں دعائیں کرتے ہیں آج بھی. جبھی تک تو ابھی تک اللہ نے مجھے زندگی دی ہے کہ میں آج بھی آپ سے بات کر رہا ہوں، آج بھی آپ سے بات کر رہا ہوں. میں پاکستان میں جمہوریت ہے؟ جلدی بتائیے، جلدی جلدی بتائیں گے، میں جلدی جلدی چلوں گا. فوجی حکومت ہے. فوجی حکومت ہے. کاپی قلم نکالیں، نکال لیں، نکال لیں، نکال لیں، نکال لیں، جلدی سے نکال لیں، جلدی سے، کیونکہ آج مجھے بہت بہت کچھ آپ کو ابھی بتانا ہے. آج جلدی جان نہیں چھوڑنے والا ہوں. میں آپ کو ایک چیز دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیے، پتہ نہیں نظر بھی آئے گا نہیں آئے گا. یہ دیکھیے آ گیا، وہ آئی ٹی کے لوگوں نے کر دیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب دیجئے لکھ کے، میں سوال پوچھتا رہوں گا، آپ جواب فوراً دیجئے. اسے کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ اب دیر سے جواب، اب مجھے مت کہیے کہ آپ جواب نہیں دے رہے. میں تو کیا لکھا ہے؟ یہ ڈیموکریسی. اب آپ دیکھیے، 1 منٹ کے لیے سلائیڈ کو ہٹائیے، پھر لگا دیجئے. ڈیموکریسی کے معنی آپ سمجھ لیں. جمہور، جمہور کے معنی
عوام. ایسی نظام، ایسا نظام جو جمہور چلائے. ایسے نظام کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. ڈیموکریسی کہیے، ڈیموکریسی کہیے، کوئی بھی پروناؤنسیشن لے لیجئے. ڈیموکریسی. اب ڈیمو کریسی یہ نکلا کہاں سے لفظ ہے؟ یہ ہے گریک ورڈ، یونانی لفظ ہے. ڈیموکریسی نکلا ہے ڈیموز. کس سے نکلا ہے؟ ڈیموز. ڈیموز کے معنی ہیں ہول citizen living within a particular city or state or a country. Demo means تمام شہری جو کسی ایک شہر، ایک اسٹیٹ، ایک صوبے، ایک ملک میں رہتے ہیں، ان شہریوں کو ڈیموز کیا کہتے ہیں؟ ڈیموز. کریسی جو لفظ ہے یہ بعد میں آیا ہے، یہ نئی ایجاد ہے. گریک ورڈ میں یہ تھا ڈیموس کریٹوس. ڈیموس کریٹوس. کریٹوس کے معنی، کریٹوس کے معنی، کریٹوس کے معنی رول، پاور. دیکھیے ذرا، ڈیموکریسی نیگیشن کر رہا ہے فوج کی. ڈیموس کا مطلب آرمی نہیں، عوام ہے. کیروٹس کا کریٹوس، کریٹوس کا مطلب ہے پاور اور رول. تو اب جمہور شہری اور پاور کس کے پاس ہوگی؟ کریٹوس. کریٹوس کس کے پاس؟ کریٹوس کے پاس ہوگی. آگے چل کر لیٹن میں یہ لفظ ڈیموکریشیا، TIA، ڈیموکریشیا کہلایا لیٹن میں. یعنی جمہوریت، پاور کس کے پاس ہوگی؟ عوام کے. فوجی جرنیل، چیف آف آرمی اسٹاف ہو، وہ ڈیموکریسی میں دخل ڈالنے کی کوشش کرے، چماٹ لگا اس کے منہ پہ. کریٹوس. اب آپ بتائیے ڈیموکریسی کا مطلب کیا ہوا؟ ڈیموس کریٹوس. اب آج سے آپ کہیے ڈیموس کریٹوس. وی وانٹ ڈیموس کریٹوس. ڈیموس کریٹوس. کہیں نہیں لکھا ہوا ڈیموس، کہیں نہیں لکھا ہوا
ملٹروز بوٹوز، کہیں نہیں لکھا ہوا، کہیں نہیں لکھا ہوا ملٹروز بوٹوز، لکھا ہے ڈیموس کریٹوس، گریک لینگویج کا ورڈ ہے یہ. ڈیموکریسی کا مطلب گورنمنٹ بائی دا پیپل، فار دا پیپل، آف دا پیپل. سسٹم آف گورنمنٹ in which sovereign power is vested in the people as whole, exercising power directly or by elected officials, state. So, government, 1570s, from Middle French, democracy, آ گیا لفظ democracy, democracy. اور پھر آخر میں آ گیا فرام 14C فرام میڈیول لیٹن ڈیموکریشیا. 13C میں ڈیموکریشیا تھا. تو آپ کو پتہ لگ گیا ڈیموس شہری کامن پیپل، کریٹوس رول اور اسٹرینتھ پاور. تو یہ ان کی ہوگی، کن کی ہوگی؟ کریسی ڈیووٹنگ اے پرٹیکولر فارم آف گورنمنٹ رول اور انفلوئنس. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. آرمی کو کہتے ہیں اسٹریٹوز. آرمی اسٹریٹوز اور کریسی ڈیووٹنگ اے پرٹیکولر فارم آف گورنمنٹ رول اور انفلوئنس. اب ڈیموکریسی کی ضد کیا ہے؟ ڈیموکریسی کی ضد کیا ہے؟ ذرا ڈیموکریسی کی ضد بھی سن لے. پہلے بھی بتا چکا ہوں، اسٹریٹوکریسی، a military government by the generals of the generals for the generals. ایک اور ڈیفینیشن ہے ملٹری اسٹریٹوکریسی کی، a military government by the military chief of an army. Justice. What is justice? Justice. ایک منٹ کے لیے ہٹائیے ذرا، میں بات تو. جسٹس کہاں سے آ گیا؟ جسٹس کا مطلب کیا ہے؟ انصاف. کوئی اور معنی ہو تو بتا دیجیے. جسٹس کے معنی کیا ہے؟ ارے بھائی جسٹس کے معنی کیا ہے؟ کوئی اور بتائے نا. کیا ہے جسٹس کے معنی؟ جسٹس کے معنی انصاف کے ہیں. یعنی فوج کو گالی دینا خلاف آئین ہے، جو کہ زبردستی کی بھرتی کا آئین ہے. ایسا کوئی آئین نہیں ہے. کیوں؟ کیا فوجی کے پر لگے ہوتے ہیں؟ سرخاب کے پر لگے ہوتے ہیں. اور شہری کے سینگ ہوتے ہیں کیا؟ شہری کیا الو کے پٹھے ہوتے ہیں کیا؟ ہیں؟
کہ فوج کو برا نہیں کہہ سکتے، فوجی جرنیل کو شہری کی ماں بہن ایک کر دو، تمہاری ماں کا اللہ بھلا کرے، اور میں کیا کہوں، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ فوج کو آئین میں گھسیڑ دیا۔ یہ پی ٹی آئی جو بولتی تھی 20,000 لوگوں نو جمع کر لو، جرنیلوں دا پیشاب نکل جاوے گا، ایسا پیشاب نکلا جرنیلوں نے کہا کہ انہوں نے اٹھا کے اس کو وزیر اعظم بنا دیا ملک کا، آج تک ڈرے ہوئے ہیں۔ تو آپ جسٹس کا معنی کیا سمجھتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر فوج کو یہ شامل کر لیا، ابھی حال میں شامل کی ہے ایک اور شرط کہ فوج پہ تبصرہ بھی نہیں ہو سکتا، فوج پہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ فوج کیا مطلب نعوذ باللہ اللہ سے بڑی چیز ہو گئی؟ اگر یہ ایسا مقدس ادارہ ہے تو ملائکہ میں شامل کرو، زمین سے اٹھا لو سارے فوجیوں کو، اے اللہ ملائکہ میں شامل کر لے ان کو۔ تو نواز شریف صاحب پہ پابندی کا بل سپریم کورٹ اسلام آباد کی عدالت میں پیش کیا اور کہا کہ فوج کے خلاف باتیں کی ہیں اور بڑی غلط باتیں کی ہیں، ملک کے خلاف باتیں کی ہیں، غداری کا مقدمہ بنایا جائے۔ اسلام آباد نے کہا ابے پنجابی کبھی غدار ہو سکتا ہے، پنجابی تو ہے دوستی نال گفتگو کیتا سی، اے جڑا دوست ہے پنجابیاں دا، پھینک دی درخواست۔ اب آپ کو میں یہاں وضاحت کر دوں، 22 اگست کو میں نے کہا پاکستان مرد آباد، اور پاکستان مرد آباد میری زندگی میں ہو یا میری موت کے بعد ہو، پاکستان مرد آباد ہوگا ہوگا ہوگا، فقیر کی بد دعا ہے، ہوگا۔ اس لیے کہ فقیر کے گھر 3,000 لوگ 3 وقت کا کھانا کھاتے تھے، اس پہ تالا ڈال دیا۔ تو 22 اگست 2016 کے بعد تالا ڈالا، لیکن پابندی الطاف حسین کی تحریر، تقریر اور نام لینے پر پابندی لگی 2015 میں۔ آپ تاریخ نکال لیجئے 2015 کی، 2015 میں لگی تھی، اور اس لاہور ہائی کورٹ نے لگائی تھی، اور کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ملا، کسی وکیل نے لینا گوارا نہیں کیا۔ ایک وکیل اسما جہانگیر، سلام عقیدت پیش کرتا ہوں آج بھی اس کی بہادری، ہمت، جرت پر، وہ عورت ہوتی بھی مردوں سے زیادہ چٹان کے اعصاب رکھنے والی عورت تھی۔ اللہ اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا کرے۔ اس نے میرا مقدمہ لڑا، اس کو دھمکیاں دی، مقدمہ واپس لو، اس نے نہیں لیا۔ بالآخر ISI نے ایک رات کھانے میں زہر ملا کر اس کو دے دیا، اور دوسرے دن اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ اسما جہانگیر، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس بہادر قوم کی بیٹی پر ہو، اس بہادر قوم کی ماں پر ہو، بیٹی پر ہو، بہن پر ہو۔ تو جسٹس تو یہ ہوتا ہے، جسٹس کے معنی تمام ججز سمجھ لیں،
یہ یہ جاہل ججز ہیں، جاہل. یہ پرچی والے ججز ہیں، پرچی والے. یہ پرچی والے ججز ہیں. فوج سے ڈکٹیشن لکھ کے آتا ہے تو فیصلہ سناتے ہیں. ان کو تو فیصلہ لکھنا بھی نہیں آتا. تو جسٹس کیا ہے؟ جسٹس کے معنی کیا ہے؟ سن لیجئے. جسٹس کا مطلب ہے دا کوالٹی آف بینگ جسٹ، رائٹیسنیس، حق پرستی، ایکویٹیبلنیس اور مورل رائٹنیس. یہ ہے جسٹس. جسٹس کے اور معنی اتھارٹی، آنےسٹی، انٹیگریٹی، ٹروتھ. یہ ہے جسٹس. اور لا آف جنگل کیا ہے؟ لا آف جنگل یہ ہے دا آئیڈیا دیٹ پیپل who care only about themselves. ایک منٹ ہٹائیے. about themselves جو اپنے لیے صرف سوچتے ہیں. the idea that people who care only about themselves اپنے لیے سوچتے ہیں will be most likely to succeed in a society or organization. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ اپیل پیش ہوئی تو انہوں نے کہا فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے یہ، ہم پابندی نہیں لگائیں گے. اس کو ٹریویسٹی آف جسٹس نہ کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ ٹریویسٹی آف جسٹس. کیا کہا جائے گا؟ ٹریویسٹی آف جسٹس. بٹ they would be a travesty of justice. There is no appeal from this, and it is a gross travesty of justice that if should be allowed to continue. This is travesty of justice. آپ نے دیکھا یہ کیا ہے؟ میرے اوپر پابندی اور دوسروں کے اوپر پابندی نہیں ہے. اب میں انتہائی اہم موضوع کی طرف آ رہا ہوں. ابھی 6 اگست 2020 کو پیپلز پارٹی نے، یعنی پیپلز پارٹی میں عام کارکن یا عام چھوٹے موٹے رہنما تو کر نہیں سکتے، کیا ہوگا تو ٹاپ موسٹ لوگوں نے کیا ہوگا، وہ جزیرہ ہی بیچ ڈالا. اب میں آتا ہوں پاکستان کے جزیروں کا خانہ خراب کر کے فوج تباہ ہوگی، برباد ہوگی، پاکستان کو برباد کر کے یہ سارے جرنیل کھرب پتی بن جائیں گے، پاکستان تباہ ہو جائے گا. یہ مان لے کے امریکہ، آسٹریلیا اور پوری دنیا میں جزیرے لے کر بال بچوں کے ساتھ مزے کریں گے. پاکستان کا کوئی شہری سول بیوروکریٹ ریٹائر ہو جائے، گریڈ 22 کا افسر ریٹائرمنٹ کے فوراً دوسرے دن وہ دوسری نوکری پکڑ لے
تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا یا نہیں کر لیا جائے گا؟ اگر کر لیا جائے گا تو پھر یہ اصول تو تمام سرکاری نوکری والوں پر ہونا چاہیے. فوج کی سرکاری نوکری جنرل راحیل شریف چیف آف آرمی اسٹاف کی ابھی ختم بھی نہیں ہوئی کہ اس کا اپائنٹمنٹ سعودی عرب میں ہو گیا. ریٹائر ہونے کے بعد جلدی جلدی بڑا کھانا کیا اور فوراً دبئی چلا گیا, نوکری پکڑ لی. ایسے فوجی جرنیلوں کی حکمرانی کو ماننے والوں پر لعنت لعنت لعنت, اور ایسا کرنے والوں پہ 1 کروڑ نہیں لامحدود لعنتیں. اب یہ جزیرے بیچنے پہ آ گئے. بلوچستان کے لوگوں, آپ کے پاس سب سے پہلے گیس نکلی سوئی کے مقام پر. آپ کے صوبے میں انمول معدنیات ہیں. آپ کے صوبے میں بہت نایاب اور قیمتی پتھر پائے جاتے ہیں. بلوچستان کے لوگوں, آپ کے صوبے میں بلوچستان کے لوگوں سونا اور کاپر کی بہت بڑی تعداد نہیں, بلکہ پاکستان کے کسی صوبے میں اتنا سونا نہیں ہے جتنا بلوچستان میں ہے. میرے ساتھیوں, بلوچستان کے بھائیوں, بلوچستان میں ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں REKO, ریکو ڈک, DIC. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ریکو ڈک. یہاں کاپر اور چاندی سونا اتنی وافر مقدار میں ہے کہ جس کا اگر میں اندازہ لگاؤں تو 5.9 بلین ٹن جو اورز ہوتی ہیں نا, جس سے پھر صفائی کر کے کوپر علیحدہ کیا جاتا ہے, سونا علیحدہ کیا جاتا ہے, 5.9 ملین ٹنز ہے. اب اگر ہم اورز کو نکال دیں, خالص سونے کی بات کریں, تو خالص گولڈ اور کاپر جو ہے, آپ کو یقین نہیں آئے گا, 41.5 ملین اونز. یہ سونا ہے. گیس الگ ہے, تیل الگ ہے, اور یعنی جہاں گیس ہوگی وہاں پیٹرول تو ہوگا, پیٹرولیم. اور ایک اور پیٹ بھی پائی جاتی ہے وہاں.
PEAT. آپ معنی دیکھ لیجئے. اب میں آتا ہوں صوبہ سندھ کی طرف. میں آپ کو صوبہ سندھ کے لوگوں، میرے سندھی بھائیوں، تمہارا الطاف حسین ابھی زندہ ہے. میرے سندھی بھائیوں، الطاف حسین کو اس لیے نہیں کہ وہ اردو بولنے والا ہے، نہیں. اب تو میرا مرنا، جینا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، میری ماں مرحومہ، والد مرحوم سندھ میں دفن ہے. میرے بھائی، شہید بیٹا سندھ میں دفن ہے. میرے بہت خاندان سندھ میں دفن ہے. ہماری تو کوئی لاش انڈیا نہیں جاتی، کوئی لاش پنجاب، بلوچستان، صوبہ سرحد، اپنے اپنے ملک میں نہیں جاتی ہماری لاش. تو سندھ میں آپ کو اب نام، میں آئی ٹی کے ساتھیوں سے کہوں گا ذرا سندھ کی لسٹ تو بتا دیجئے ذرا سا. ایک منٹ ابھی سندھ میں آپ کو چکر آ جائیں گے. سندھ میں کتنے جزیرے ہیں، آئی لینڈ کتنے ہیں، وہ سب بیچ دیے زرداروں نے، چائنا کے ہاتھوں بیچ دیے. لیکن سندھ کے عوام الطاف حسین کا ساتھ دو، ہم واپس چھینیں گے. اور الطاف حسین کہتا ہے سندھیوں، میں اگر پکاروں تو سندھ کو جام کر دینا. اے سندھیوں جو نہیں سن رہے ہیں، جو سن رہے ہیں سندھی، وہ میرا پیغام سندھ کے چپے چپے میں پھیلائیں. اے سندھیوں، یہ جزیرے تمہاری ملکیت ہے. سندھیوں، یہ سندھ کی ملکیت ہے. دیکھیے لسٹ، دیکھیے آپ سندھ کی. ذرا سا اس کو زوم کریں تو ابھی بھی صاف نہیں آ رہی. ہاں، اس کو بڑا کریں تھوڑا سا، یہ فل بڑا تھا. بابا اینڈ بھٹ آئی لینڈ، بڈو آئی لینڈ، بکر آئی لینڈ، بنڈل آئی لینڈ، گھنرا آئی لینڈ، کلفٹن اوئسٹر راک، کپران والا آئی لینڈ، منوڑا، شمسپیر، ہاکس بے، ڈہری آئی لینڈ، ڈہری آئی لینڈ، ڈہری آئی لینڈ، پمپو، ٹڈو. آگے چلیے، یہ دیکھا، اللہ اکبر، دیکھا آپ نے کتنے سارے آئی لینڈ ہیں. یہ ایک دفعہ اور دکھا دو یار.
اچھا چھوڑیے، ان کو دکھانے میں دیر ہو رہی ہے. ان جزائر کو، بہت سے جزائر کو شمس پیر بھی کہتے ہیں. شمس پیر آئی لینڈ ولیج نیئر کراچی، ایک شمس پیر. چرنا آئی لینڈ، چرنا کیا، چرنا آئی لینڈ بھی ہے. کلفٹن آئی لینڈ، کلفٹن جہاں سے یہ دیکھیے آئی لینڈ سے، یہاں سے یہ چرنا آئی لینڈ ہے. یہ آئی لینڈ ہے جس کو بھیج دیا گیا ہے، چرنا آئی لینڈ. 6 اکتوبر 2020 کو 6 اکتوبر 2020 کو پیپلز پارٹی نے پابندی لگا دی. دیکھا آپ نے؟ چرنا 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 چرنا. یہاں سے اب جال سے مچھلیاں بھی نہیں پکڑ سکتے غریب مچھیرے. اے پیپلز پارٹی کے زرداروں، مولا سعید شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ، شاہ لطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ کے صدقے سندھ کو ان زرداروں سے اللہ نجات دلا دے، نجات دلا دے، نجات دلا دے. آمین ثم آمین. اب آتا ہوں میں، آج کل بڑی افواہ چل رہی ہے، کراچی صوبہ، کراچی صوبہ، کراچی صوبہ، صوبہ صوبہ مہاجر صوبہ. بنگالی صوبہ تھا، مشرقی پاکستان، اکثریت بھی تھی، عددی اکثریت بھی تھی، علیحدہ بھی تھا. کیا فوج نے انہیں حقوق دے دیے؟ 2 لاکھ سے زیادہ حاملہ بیٹیاں بہنیں دی. اور میں کیا داستان بتاؤں. بلوچستان کے حقوق مل گئے. اچھا یہ بتاؤ، سندھ میں تیل ہے، سندھ میں کول ہے، کوئلے کے سب سے بڑے ذخائر سندھ میں ہیں. سندھ میں گیس ہے، کس کا قبضہ ہے سندھ میں؟ ان جگہوں پہ سندھیوں کا، پھینگا فوجیوں کا قبضہ ہے، فوجیوں کا. اور سندھی ٹوپی اجرک بس اسی کو پہن کے خوش ہوتے رہو. اس ٹوپی کی اور اجرک کی لاج رکھنی ہے تو گیس کی، تیل کی، کوئلے کی کانوں پہ سے سارے فوجیوں کو باہر نکال دو تو تمہاری اجرک اور ٹوپی پہننے میں پھر مزہ آئے گا. پھر تو میں بھی تمہارے ساتھ پہن کے ناچوں گا. یاد رکھیے، صوبے اور ملک انتظامی معاملات چلانے کے لیے ہوتے ہیں. کھیل کود کیسے ہوگا، اس کے وسائل کتنے ہیں، اس کا کنٹرول کیسے ہوگا، گراس روٹ لیول پر اس صوبے میں اختیارات کیسے دیے جائیں گے، لوکل باڈیز، یہ کام صوبوں کا ہوتا ہے. وفاق، کرنسی، وزارت خارجہ دفاع اپنے پاس رکھے. باقی سب صوبے کا ہونا چاہیے. یہ تو الطاف حسین جب ہمارے انشاءاللہ سندھو دیش کا منشور بنے گا تو اس میں ہم یہی رکھیں گے، اللہ نے چاہا تو.
اب آپ بلوچستان کو 1947 میں بلوچستان پرنسلی اسٹیٹ تھا. 48 میں فوج کشی اس فوج نے کی اور اپنے قبضے میں لے لیا. جب سے بلوچستان مقبوضہ ہے، اس کو آزاد کرانے کے لیے مجھ سے جو دامے در میں قدم سخن زبان سے جو ہو سکتا ہے میں کروں گا. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سندھ اگر کوئی سمجھتا ہے علیحدہ ہو کے مر جائے گا، 70% تو سندھ دیتا ہے پاکستان کو پالنے کا. یہ 70% سندھو دیش میں لگے گا تو کوئی غریبی نہیں ہوگا، بلکہ آزاد ہو کے ہم کچھ مدد پنجاب بلوچستان پنجابی کی کر دیا کریں گے. تو میں ٹھٹا، آپ نے سنا ٹھٹا؟ ٹھٹا کے پاس بھی آئی لینڈ ہے، پورٹ قاسم کے پاس بھی آئی لینڈ ہے. تو سندھیوں اپنے آئی لینڈ آزاد کرانے ہیں. ارے یار جان تو ایک دن جانی ہے، آج جائے کل جائے پرسوں جائے، جانی والی چیز تو جانی ہے. لڑا عزت کی خاطر میرے سندھی بھائیوں، اٹھو اٹھو. اور تم مہاجروں، خدا کے واسطے اردو بولنے والے سندھیوں، سندھی بولنے والے سندھیوں، خدا کے واسطے سندھی مہاجر فساد نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا. میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے. ہم ایک تھے، ایک ہیں، ساتھ جیئیں گے، ساتھ مریں گے. اس وعدے کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے اجازت مانگتا ہوں. لاج رکھیں گے، ساتھ جیئیں گے، ساتھ مریں گے. سندھی مہاجر بھائی بھائی، اردو بولنے والا سندھی، سندھی بولنے والا سندھی، ہم سب بھائی ہیں. آپس میں مل کے چلنا ہے، لڑنا نہیں ہے. اور جزیروں کو سندھیوں تیار ہو جاؤ. جو حق مانگنے سے نہ ملے چھیننے کے لیے سندھیوں تیار ہو جاؤ، سندھیوں تیار ہو جاؤ، سندھیوں تیار ہو جاؤ. مہاجر اپنی صفوں میں غداروں کو پہچانے، سندھی اپنی صفوں میں غداروں کو پہچانے. آخر میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں، آداب عرض پیش کرتا ہوں. نعرہ سندھ جے سندھ جے سندھ.